زمین میں تو کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے, بی بی حوا بھی. مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو سیلون میں اتارا. آج کل وہ اس ملک کا نام ہے سری لنکا, شمال ہند ہے. محمود پر سومنات میں وہی سے حملہ ہوا تھا. سومنات اس کے سیدھ میں ہے نا. اور وہاں پر وہ جگہ جہاں آدم علیہ السلام اترے ہیں باقاعدہ نشان قدم بنا ہے, اس کو قدم آدم کہتے ہیں. قدم آدم. آج کل گوتڑوں نے گوتم بدھ کا بت وہاں نصب کیا ہے. شروع میں کہتے تھے کہ آخر گوتم بدھ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اب ان کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں, یہ گوتم بدھ کی جگہ ہے. اور پھر یہاں سے آدم علیہ السلام حج کرنے 50 مرتبہ گئے. حج آدم من الہند 50 حجتن ماشین. قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں آدم نے ہندوستان سے پیدل جا کر 50 کے قریب حج کیے. اور حوا جدہ میں اتری ہے. جدہ کے معنی دادی. 83 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی. جدہ گیا, اس جگہ کا نام ہے شریفیہ یا اشرافیہ. تو ایک عمارت ہے, باؤنڈری ہے, چاروں طرف گھوما میں کہ کہیں دروازہ ہوگا, اندر چلے جاؤں گا, فاتحہ پڑھ لوں گا. پولیس والے نے مجھ سے کہا ایش تدور, کیا چکرے کاٹ رہے ہو؟ میں نے کہا ارید ان ازورا قبر جدتی حوا. تريد قبرها هي توفيت جدتك توفيت قبل سنوات الآن ليست بموجودة. آپ کی دادی بہت پہلے مر گئی, اب کوئی نہیں ہے, یہاں جاؤ. سعودی کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بند کیا ہے کہ آپ کے لوگ آتے ہیں شرک اور بدعت کرتے ہیں. جاتے ہیں یہاں سے, رنگیلے بہت جاتے ہیں, رنگیلے ایسا. اور ان رنگیلوں نے پورے عالم کے اندر توحید و سنت والوں کی بدنامی کرائی. انہیں ہماری توحید و سنت کا پتہ چلے تو اپنا بھول جائے. وہ تو شاہی توحید ہے, اور یہ انبیاء اور مرسلین کی توحید ہے. الحمدللہ. بی بی حوا اور دونوں کی ملاقات 40 سال بعد ہوئی ہے عرفات میں, جبل رحمت پر. اس لیے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. وہی دو مین چرتا ناستے کا پا غزائد بیو بوش گلونا. دو محبوب جب ایک جگہ ملاقات کر لے تو وہاں پر بغیر پانی کے پھول اگ جائیں گے. پختوم سما فصیحہ لگا. وہی دو مین چرتا ناستے کا اور پا غزائد بیو بوش گلونا. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. 40 سال کا عرصہ گزرا ہے. ایک روایت 200 سال کی بھی. آدم علیہ السلام اتنے روئے ہیں, کہتے کہ چہرے مبارک پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے, زخم ہو گئے تھے. اور جس وقت ملاقات ہونی تھی اور ان کی دو توبہ قبول ہو رہی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القاء کیے گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے. فَتَابَ عَلَيْهِ, پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. تفسیر روح المعانی میں, روح البیان میں, فتح العزیز میں, کبیر میں اور بڑے معتبرات میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب بہت پریشان و غمگین ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ خدایا جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور میں نے آنکھیں کھولی تو عرش کے ایک سائڈ پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. اس پاک کلمے کی برکت سے اور اس رسول اور نبی کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما اور مجھ سے راضی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اس روایت کو کئی طرق سے نقل کیا گیا. بعض طرق موضوع ہے, بعض ضعیف ہے,
اور جو میں نے بیان کیا یہ قوی تر ہے۔ اس آیت کے نیچے تقریباً 47 تفسیروں میں اس کی توثیق و تصحیح درج ہے، بشمول امام الاثر مولانا انور شاہ کے مشکلات القرآن میں انہوں نے بھی اس کی تصحیح کی۔ یہ روایت درست اور صحیح ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ کلمات تو یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا جو ہم نے پہلے کہے، تو جواب یہ ہے کہ دیکھو قرآن میں ہے ورکعو، لیکن گھٹنے پکڑنا، سبحان ربی العظیم پڑھنا، 3 دفعہ پڑھنا، کس سائز میں کھڑا ہونا، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ اور وجوہ سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وسجدو، سجدہ کرو، سجدے میں ہاتھ ایسے رکھو، ناک انگوٹھوں کے سیدھ میں لاؤ اور پیشانی انگلیوں کے سیدھ میں لاؤ، اور کونیاں مرد نہ بچائے عورت بچائے، جسم کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے کھلا رکھے، اور عورت تلزق چمٹ کے رہے۔ یہ تمام تفصیلات سجدے کے خلاف نہیں، سجدے کے آداب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو کلمات القاء کیے اور پھر ربنا ظلمنا انفسنا پڑھتے رہے۔ اس روایت میں اور اس روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا ہے، وَكَلِمَةٌ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا ہے، تو جب محمد عربی کو کلمات کہا جائے تو یہ زیادہ موزون اور مناسب ہوگا۔ مزید تفصیلات کسی نے دیکھنی ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ الوسیلہ، وہ دیکھ لیں۔ اس میں اس روایت کی بھی کئی طرق جو شیخ الاسلام نے رد کیے ہیں وہ رد ہے، لیکن جو طریق محفوظ ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، اور اس کو شیخ الاسلام نے یا پنجپیر مولانا نے البصائر میں رد نہیں کیا ہے، اور نہ وہ رد کی جا سکتی ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے۔ پتہ چلا کہ مشکلات کے حل میں کلمات کا دخل ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین لامہ۔ موطا امام مالک صفحہ 723 اور 22، موطا امام مالک صفحہ 722 723۔ مسند امام احمد میں ہے، یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ حسن حسین کو دم کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ وہ کلمات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو دم کرتے تھے۔ کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمے ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں، لو لم اقلہن، اگر میں نہ پڑھتا لجعلتنی الحمار یہودا، یہود جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا لیتے۔ کعب اخبار کہتے ہیں، موطا امام مالک صفحہ 723، اسی پر دعوات ختم ہو گئی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وبرأ وذرأ، یہ تمام کلمات ہیں۔ فرمایا یہ وہ کلمات ہیں کہ صبح و شام پڑھنے ہوتے ہیں، اگر نہ پڑھتا تو یہود مجھ سے سحر کے زور سے گدھا بنا لیتے۔ معلوم ہو کہ سحر کے زور سے انسانیت کو نقصان ہو سکتا ہے، اور کلمات کے زور سے سحر ٹوٹ سکتا ہے اور حفاظت ہو سکتی ہے۔